الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى عن ام المؤمنین عائشة الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز دوستو، 14 دسمبر 2025 بروز اتوار ہے اور میں یہاں تحریک خدام اہل سنت والجماعت چکوال کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ آج 22 جمادی الثانی سن 1447 ہجری ہے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم انتقال ہے۔ میں اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کروں گا، لیکن سب سے پہلے ہمارے یہاں چکوال کا نام گرامی نام حضرت مولانا پیر عبد الرحیم نقشبندی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، انہیں بھی جنازہ یوم صدیق اکبر کا عطا ہوا، اور ایسے ہی حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی، اللہ ان کے اوپر بھی کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، انہیں بھی دن یوم صدیق اکبر عطا ہوا۔ یہ دونوں سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں، اور ہمارے جس طرح تصوف میں 4 سلسلے ہیں، حنابلہ، موالک، شوافع اور اسی طرح احناف، ایسے تصوف کے 4 سلسلے ہیں، نقشبندی، قادری، سہروردی، چشتی۔ ان میں نقشبندیہ کا جو اختتام ہوتا ہے وہ حضرت صدیق اکبر پہ ہوتا ہے رضی اللہ عنہ، تو وہی نسبت صرف انہیں نسبت تک نہیں ملی بلکہ وہی یوم بھی یہ لوگ پاتے۔ تو میں آج کی گفتگو کا ایصال ثواب اپنے کرنے کا اور آپ سے امید رکھتے ہوئے آپ کے سننے کا ان ہر دو احباب کو ایصال ثواب کرتا ہوں، اللہ ان کو عطا فرمائے۔ دیکھیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، یوں تو اس کے متعلق کئی باتیں کئی عنوان پر کی جا سکتی ہیں اس عنوان کے متعلق، لیکن میں چند معروضات آپ کی خدمت میں اس انداز پہ پیش کر رہا ہوں کہ گویا آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں تو میں بتانے سنانے کے ساتھ سمجھانے بھی لگا ہوں۔ ابو بکر صرف نام نہیں ہے، ابو بکر ایک مقام بھی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ نام جو ہوتا ہے نا وہ آنے کے بعد رکھا جاتا ہے، اور جو مقام ہوتا ہے وہ آنے سے پہلے طے کیا جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہوگا تو نام رکھیں گے، لیکن جس وقت یہ بچہ جس عہدے پر فائز ہوگا اس مقام کو پہلے ترتیب دے دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے کوئی شخص ایم این اے منتخب ہو کہ یہ ایم این اے سلیکٹ ہو گیا ہے، تو جس وقت یہ قومی اسمبلی جائے گا اس کی کرسی پہلے سے تیار، اس کا نام وہاں لکھا ہوا عہدے سمیت پہلے سے تیار، اس کے لیے چیئر اویلیبل، اس کے لیے تنخواہ کی ترتیب، اس کے لیے تمام فیسلٹیز فیسلیٹیڈ ہو چکے ہوں گے، سب کچھ، تو مقام پہلے بنتا ہے۔ ابو بکر جب دنیا میں آئے نا تو آئے بعد میں ہیں، ان کا مقام بھی پہلے بن چکا ہے۔ یہ بات کھلی کیسے؟ یہ خود حضرت ابو بکر نے اپنی زبان سے حضور علیہ السلام کو بات سنائی۔ حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں، حوالہ یاد رکھنا، مشکات شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کا باب المعراج کی شرح ہے۔ مولا علی قاری مرقات میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے، مدینہ طیبہ کا وقت تھا، مکہ کی باتیں شروع ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ایک ایک سے پوچھا ایمان لانے کا سبب، یہاں پہنچنے کی وجہ،
ادھر اسلام میں آنے کی بنیاد کیسے آئے. باری ابو بکر کی آئی تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا رسول اللہ پورا واقعہ ہے سنا لو. جی بتاؤ. کہنے لگے جب میں اس عمر کو پہنچا نا کہ اب میں اپنے ابا کی انگلی پکڑ کے ساتھ چل پھر سکتا ہوں تو میرے ابا نے سب سے پہلے فیصلہ کیا کہ اسے بت خانے میں لے جا کے بت کے سامنے سجدہ ریز کرا دو. میری اماں کو نہیں بتایا کہاں لے کے جا رہا ہوں. میری والدہ کو کہا اسے نہلاؤ دھلاؤ, میں نے اسے ساتھ لے کے کہیں اچھی جگہ جانا ہے. اماں نے مجھے نہلایا دھلایا, کپڑے پرانے پہنائے کیونکہ نئے کپڑے میرے نہیں تھے. وہاں جب میں پہنچا ابا نے مجھے کہا بیٹا یہ بت ہے, خدا ہے, الہ ہے, مشکل کشا, حاجت روا ہے, اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جا, اس کے سامنے جھک جا, تیری ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی. ابو بکر کہتے ہیں میں نے ابا سے کہا ٹھیک. ابا اپنی عبادت میں لگ گئے جو بتوں کے ساتھ ان کی کوئی بات چل رہی تھی, اور میں نے بت سے 2 باتیں کی. پہلی بات یہ کی, میں نے اسے کہا انی عار فکسنی. ابا نے کہا ہے تو حاجتیں پوری کرتا ہے, میری حاجت ہے, مجھے نیا سوٹ چاہیے, مجھے نئے کپڑے تو دے دے. کہتے ہیں فلم یجبنی یا رسول اللہ. بچے ہیں ابو بکر, چھوٹی عمر کا, بت جواب نہیں دے رہا تھا. میں نے کہا چلو شاید اس کے پاس کپڑے نہ ہو تو دوسری بات پوچھ لوں. میں نے کہا کہ انی جائع فاطعمنی, مجھے کھانا چاہیے, بھوک لگی ہے, مجھے کھانا کھلا دے. تو فلم یجبنی یا رسول اللہ, بت جواب نہیں دے رہا تھا. کہتے ہیں میں بچہ تھا, میرے ذہن میں اور کچھ نہ آیا, بس ایک ہی بات آئی, فاخذت الصخرہ, میں نے پتھر اٹھایا اور بت کو کہا کہ میرے 2 کام تو نہیں کیے, اب اپنی حفاظت کر لینا. کہتے ہیں اس نے کیا حفاظت کرنی تھی, میں نے پتھر دے مارا تو 2 ٹکڑے ہوا. گرز کی آواز ابا تک گئی تو ابا نے مجھے دیکھا اور بت کو دیکھا اور 2 ٹکڑے, اور بڑے غصہ ہوئے, چہرہ لال پیلا ہو گیا. مجھے کہا گھر چل, الہ خدا اس کے سامنے معاملہ کیا رکھنا ہوتا ہے. کہا ہوا کیا؟ کہ جی میں تو اسے عبادت کے لیے فلاں جگہ لے گیا اور اس نے بت کے ساتھ ایسے کیا. تو میری ماں نے بھی مجھے غصہ نہ کیا اور میرے ابا کو کہا کہ اگر وہاں لے جانا تھا تو مجھے تو بتاتے, میں آپ کو کچھ بات بتاتی. اس بچے کا پیدائشی مزاج یہ نہیں ہے جو مزاج آپ اسے سکھا رہے ہیں. تو میرے ابا نے کہا پیدائشی مزاج کا کیا مطلب ہے, پیدائشی کیا مزاج ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو آپ نے مجھے کہا میں نے سفر پہ جانا ہے, تو آپ تب آئے جب یہ پیدا ہو چکا تھا. کہا جی ہاں میں تو فلاں جگہ سفر کے لیے گیا تھا, آپ امید سے تھی, جب یہ پیدا ہو گیا میں تو بعد میں آیا. کہا وہی بات میں نے آپ کو بتانی تھی تو بھول گئی, مجھے یاد رہتی تو میں کہتی. تو میرا والد بڑی تجسس سے اماں کے چہرے کو دیکھ کے کہتے ہیں کیا بات ہے, کیا بات معاملہ تھا جو تو نے مجھے نہیں بتایا. تو ان کی والدہ نے کہا کہ جب یہ پیدا ہوا تو آسمان کے فرشتوں کی آواز مجھے سنائی دی. جو بات میں بتانے لگا, جو میں سمجھانے لگا نا کہ مقام پہلے بنتا ہے, تو کہا مجھے آسمان کے فرشتوں نے آواز دی اور 4 طرح کی باتیں بطور انعام میرے بیٹے کے لیے کہی. پہلا لفظ یا امۃ اللہ بالتحقیق, دوسرا لفظ ابشری بالولد العتیق, تیسرا لفظ اسمہ فی السماء صدیق, چوتھا لفظ لمحمد صاحب و رفیق. پہلا لفظ یا امۃ اللہ بالتحقیق, اے اللہ کی بندی ہم تمہیں حقیقت بتا رہے ہیں. ابشری بالولد العتیق, وہ حقیقت تمہیں خوشخبری کے طور پہ مل رہی ہے کہ تیرا بچہ جہنم سے آزاد کردہ پیدا کیا گیا. اسمہ فی السماء صدیق, اس کا تعارف زمین پہ بعد میں, آسمان پہ اللہ نے صدیق نام سے کرا دیا. لمحمد صاحب و رفیق, محمد کریم کا ساتھی بھی ہوگا اور ان کا دوست بھی ہوگا. کہ یہ آواز مجھے آئی, بچے کا مزاج بدل گیا. اس دن سے آج تک میرا بچہ وہ کرتا ہے جو حقیقت کی بات ہوتی ہے, اور اس کے ہر کام سے میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ برا کام کرے گا, اسی لیے اس پر آپ غصہ نہ ہو, بس اس کے پیدائشی مزاج کو سمجھیں. اللہ نے ہمیں بچہ دیا ہے, انشاءاللہ رب کریم اس کو بڑا رتبہ عطا فرمائیں گے. یہ ابو بکر عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں یوں ایمان لایا ہوں. تو میری بات کا مطلب ابو بکر نام بعد میں ہے, مقام پہلے ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیدا ہی رسول اللہ کی رفاقت کے لیے کیا گیا. یہ ایسے نہیں آئے حضور کے پاس, یہ ایسے نہیں آئے. آپ کہیں گے کیا مطلب؟ جس طرح بلڈ گروپ ملتا ہے نا, اس کا خون اس کے ساتھ ملا تو لگا,
نہیں ملا تو نہیں لگا. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ رشتہ کوئی بھی ہو تب لگے گا. باپ کا خون بیٹے کو نہیں لگتا, بیٹے کا خون باپ کو نہیں لگتا, بھائی کا خون بہن کو نہیں لگتا, بہن کا خون بھائی کو نہیں لگتا. بعض اوقات میاں بیوی کا خون لگ جاتا ہے, بعض اوقات بہن بھائی کا لگ جاتا ہے, بعض اوقات نہیں لگتا. یہ بلڈ گروپ کی ریلیشن ہے, بلڈ گروپ کا ملاپ ہے, خون کے گروپ کا آپس میں تعلق ہے. جس گروپ کا جس کے ساتھ ملنا ہوتا ہے, کھچاؤ وہی پیدا ہوتا ہے. یہ ابو بکر صدیق کا اسلامی بلڈ گروپ نبوت محمدیہ سے مل رہا ہے کہ رب کریم نے پیدا کر کے اسے دنیا میں حضور کے لیے, یہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے آیا ہے. میرے دوستو, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے ایسے ہی پیدا کیا, اور یہ مقام و مرتبہ حضور پاک کے ساتھ رب کریم نے ان کا پہلے ہی طے کر دیا تھا. میں اگر یہ بات کروں آپ کی خدمت میں کہ ابو بکر حضور کے لیے آیا ہے, تو اس کے لیے کتنی تفصیلی بندے کو تقریر اور وقت اور کتاب اور عمر اور معاملہ چاہیے کہ میں اگر یوں کہوں کہ عمر نوح چاہیے تب بھی یہ پورا نہ ہو, تو یہ کوئی ناجائز بات نہیں ہے. قرآن کریم, احادیث نبویہ, شریعت کی تعلیمات, دین کے تعلیمات کے معاملات آپ کھنگالیں, ابو بکر کی وفاؤں کا نام نہیں, وفاؤں کی انتہا کا کام ملتا ہے کہ جس جگہ باقی ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں ابو بکر کر چکا ہوتا ہے. میرے دوستوں, میں ایک جملہ کہتا ہوں, یہ جو ہجرت میں ابو بکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے ہیں, تو ہجرت میں ابو بکر کی چاہت یوں تھی کہ حضور کے ساتھ چلو, اظہار نہیں کرتے تھے. دیکھ رہے تھے اللہ نے ہجرت کا حکم دیا ہے, آج یہ صحابی, کل وہ صحابی, پرسوں وہ صحابی, ترسوں یہ صحابی جا رہے ہیں, ہجرت ہو رہی ہے, جا رہے ہیں, کوئی 2, کوئی 4, کوئی 5, کوئی کس طرح, کوئی ود فیملی, کوئی وداؤٹ فیملی, ہجرت ہو رہی ہے. پر حضور پاک سب کو بھیج رہے ہیں, ابو بکر کو نہیں کہہ. تو ابو بکر نے بھی ایک دن جا کے پوچھا کہ یا رسول اللہ, ہجرت کا حکم ہے, میں بھی کروں؟ فرمایا ہجرت تو سب کے لیے ہے, آپ نے بھی کرنی ہے. تو فرمایا میں جاؤں پھر مجھے اجازت؟ فرمایا ابو بکر صبر کر لو, ہو سکتا ہے اللہ تیرے ساتھ کوئی اچھا ساتھی بنا دے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر کے ساتھ سفر کا انتخاب ہے, یہ ایسے نہیں ہے, اس کے لیے بھی فیصلہ آسمان سے. میں تھوڑی مزید تفصیل کھولوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہجرت کے رات 2 قسم کی امانتوں کا معاملہ درپیش تھا. ایک امانت وہ تھی جو اللہ کی امانت ہے, رسول خدا. ایک امانت وہ تھی جو لوگوں کی امانتیں تھیں, امانتیں لوگوں کی بھی, امانتیں اللہ کی بھی. یہ دونوں امانتیں ہیں. لوگوں کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملی, بستر حضرت علی کو ملا, لیکن علی المرتضیٰ نے لوگوں کی امانتیں وصول تو کی, لیکن پوچھا ہوگا نا یا رسول اللہ آپ اللہ کی امانت ہیں, لوگوں کی امانتوں کا پہرے دار, چوکی دار, رکھوالا میں, آپ اللہ کی امانت, آپ کا پہرے دار کون؟ شان صدیق اکبر, خلافت راشدہ. آپ اللہ کی امانت ہے, آپ کی پہرے داری کون کرے گا؟ فرمایا بحکم خدا ابو بکر صدیق کرے. میں یوں کہہ سکتا ہوں لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کی ذمہ داری حضرت علی کو, اللہ کی امانت کی حفاظت کی ذمہ داری ابو بکر کو. بستر حضرت علی کو, بستر والا ابو بکر صدیق. رب کریم نے یہ انہیں عطا فرمایا. اور جب ابو بکر نے حضور پاک کے ساتھ سفر کیا ہے نا, یہ بغیر پلاننگ کے نہیں ہے. ابو بکر کو 1-1.5 دن پہلے پتا چلا ہے کہ ہم نے اکٹھا سفر کرنا ہے, اور آپ اور میں, کوئی پہلے اتنا مہینہ 2 پہلے بھی نہیں ہے. ان 1-2 دنوں میں اٹھنیوں کا بندوبست, راستے کے اندر جو راہبر ہوں گے راستہ دکھانے والے ان کا بندوبست, وہاں روپوشی کے معاملات کی ترتیب, کس جگہ جانا, کس جگہ دکھانا لوگوں کو, یہ فرق کی ترتیبیں ابو بکر نے طے کر لی تھی. حضور پاک کہتے ہیں جب ابو بکر کے دروازے پر آئے تھے نا,
यार हुजूर अबू बकर के दरवाजे पे हैं। कहते हैं नबी पाक ने दरवाजे पे पहुंचना था कि अबू बकर दरवाजे पे पहुंच चुके थे। यार अबू बकर आलिमुल गैब तो नहीं है, पहले कैसे पहुंचे हैं? कहते हैं हुजूर की खुशबू सूंघ के अबू बकर इस इंतजार में थे, मदनी आ गए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को साथ लिया और चल पड़े। जाना कहाँ है? मक्का से मदीना। आप हजरत अबू बकर सिद्दीक और हुजूर के घर को जानते हैं अगर आप मक्का मुकरमा गए हैं तो? नहीं, तो मैं अभी आपको पूरे तरतीब से समझाता हूं, तवज्जो रखना। जिस वक्त आप बैतुल्लाह शरीफ जाएं, अल्लाह ताला आपको ले जाए, अल्लाह आपकी बरकत से हम सबको ले जाए। बैतुल्लाह शरीफ में दो तरफ है, एक तरफ है बाब मलिकिल फहद, इसके सामने एक होटल है जिसे कहते हैं शिरका मक्का। फिर उसके बाद क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर के बाद आप जाएं तो बादशाह का महल है जिसे सफा का बंगला कहते हैं, कोहे सफा पे रॉयल पैलेस। उसके पीछे आप जाएं, मरवा से पहले सफा के बाद मौलदुन नबी की जगह है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर है। गोया हजरत अबू बकर का घर सफा मरवा से पहले, सफा से पहले, हुजूर का घर मरवा से पहले, थोड़ा सा दरमियान में एक पहाड़ी का फासला है। यहां से निकल के हुजूर अबू बकर के घर है। अब अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर के साथ मदीना जाना है और ये शिरका मक्का के होटल से गारे सौर का जो सफर है ये मदीना का रास्ते का सफर नहीं, ये तरीके यमन है, यमन का रास्ता, और यमन इधर मदीना उधर। अबू बकर जाना तो मदीना है, इधर जाए उधर क्यों? ये है जंगी तौर पे हिकमत अमल, दुश्मन की आंख में धूल झोंकना। जाना इधर है और पहुंचना उधर। पहलवानी के दाव पे जो होते हैं ना, तो हमें पहलवान बताते हैं कि जहां पे उसने जट जत्था मारना होता है ना, तो वो नजर का इंतखाब कर रहे होते हैं कि मैंने किस जगह को सिलेक्ट करना है, किस तरह चलना है। तो अबू बकर ने इस्लाम के अंदर भी तो पहलवानी की है ना कुफर से, तो सिद्दीक अकबर ने ये जंगी हिकमत अमली है, ये फाइटिंग प्लान है अबू बकर का कि हम इस तरफ जाकर गाग में बैठेंगे, दुश्मन सारा उस तरफ अपनी जो है ना क्या कहते हैं तवज्जो को लगा देगा, हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। बहरहाल अबू बकर सिद्दीक वहां पहुंचे हैं। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मामला वहां पहुंचने का है, अबू बकर सिद्दीक के पीछे काफिर वहां पहुंचे हैं। कैसे? वो तरतीब यूं बनी थी कि इनने खोजी मंगवा लिया था। जो पांव के निशानात को जानता था वो निशानात उसने देखे। हुजूर के पाक के घर से निकल के अबू बकर के घर, अबू बकर के घर से निकल के कदम के निशान तो जा रहे हैं वो सौर के गार की तरफ। कहा जी ठीक है। निशानात को देखते 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 एक जगह खोजी पहुंचा है, पूरी कुफार मक्का की पार्टी साथ है, तो इसने यूं सर पे हाथ रखा है। कहा जी मैं आगे आपके साथ नहीं दे सकता। कहा क्या हुआ? कहा मेरा इल्म जवाब देगा। कहा तू तो बाप दादा से क्याफा शनास पाँव को देखने समझने वाला है, क्या हुआ तेरे इल्म को? कहा पीछे से दो बंदे आ रहे थे, दोनों के पाँव 4 पाँव के निशान थे, इधर आके एक बंदे के निशान है। तो मुख्तलिफ राय आई कि एक बंदा वापस चला गया होगा। उसने कहा यार ये पाँव वापस भी नहीं गए। कहा दाएं बाएं आगे पीछे शुमाल जुनूब मशरिक मगरिब नहीं गया कहीं भी। कहा अच्छा किसी जगह 7 ऐसे निशान जो सवारी के हो, बंदा सवारी बैठ के चला गया। कहा इधर उधर सवारी के निशान भी नहीं है। तो कहा यार ये कोई जिन वाला मामला तो नहीं है, लिहाजा मेरा इल्म जवाब दे गया, मैं इन चक्रों में नहीं पड़ता। अब ये पीछे जाने लगे। अबू जहल कहे नहीं, तू पैसे जितने ले रहा है डबल ट्रिपल कर ले, बंदा तलाश करके देने। अब क्या करूं? तो इसी अस्लाम में काफिरों ने खोजी से एक ही सवाल पूछा। अबू जहल ने पूछा ये बता ये कौन से निशानात हैं जो गायब हुए हैं और कौन से निशानात हैं जो आगे जा रहे हैं? तो उसने कहा 2 निशान थे, एक तुम कह रहे हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले निशान है और एक अबू बकर के घर से शुरू हुए हैं। तो जो निशान खत्म हुए हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान हैं और जो आगे जा रहे हैं ये अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर के कदमों के निशान है। अबू जहल ने कहा तेरा इल्म जवाब दे गया, हमारी आंखें खुली हैं।
کہ ہم جانتے ہیں یہ ابو بکر کے قدم اس لیے جا رہے ہیں کہ اس نے دیکھا ہوگا نا میرے سونے نو تکلیف ہوئی اس کندھے تے چک لے تو انہوں نے انہیں کندھے پہ اٹھا لیا ہوگا. تو یہ جواب کھوجی کبھی نفی میں نہیں ہے کہ جی ٹھیک ہے آگے چلیں. جب یہ کفار غار پر پہنچے ہیں تو قرآن کریم نے کل لفظ ہے, یہ حدیث نہیں ہے کہ کوئی اسے کہہ دے سند ضعیف ہے, قرآن کا لفظ ہے. ٹھیک ہے, رب کریم فرماتے ہیں اذ اخرجہ الذین کفروا, جس وقت کافروں نے نکالا تھا, ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, دونوں ہیں اور ہیں غار میں, دو میں سے دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لصاحبہ, اذ یقول لصاحبہ, اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ. ابو بکر کو کیا غم تھا؟ ایک منٹ, غار میں کیا غم ہے؟ ایک منٹ میں ایک بات کرتا ہوں. بیٹے کا غم تھا, وہ تو پیچھے چھوڑ کے کافروں کے چنگل میں آئے ہیں. بیٹی کا غم تھا, وہ بھی وہی ہے. ابا کاروبار خاندان کا معاملہ تھا تو پہلے انہی میں. ادھر ابو بکر کو کیا تھا؟ ابو بکر اپنے لیے نہیں کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے میں تو اللہ کی امانت کا پہرے دار ہوں, اور قیامت میں خدا کو کیا منہ دکھانا ہے؟ یہ مصطفیٰ جن اگلوں پچھلوں سب کے نبی ہیں, ان امتوں کو کیا منہ دکھانا ہے؟ کہ میں تو اللہ کی امانت کا پہرے دار ہوں, اور میں نے تو پورا پلان بنایا تھا کہ ادھر نہیں آئیں گے, میں نے وہ راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ اپنایا, ادھر آ گئے تو پریشان ہو. حضور کا جواب ان اللہ معنا. کبھی اس پہ غور کیا؟ حضور نے یوں میں تو نہیں فرمایا نا ان اللہ معی, اللہ میرے ساتھ, یوں نہیں ہے. فرمایا ان اللہ معنا, اللہ ہم دونوں کے ساتھ. حالانکہ ان اللہ معی کہنا کوئی غلط نہیں ہے. جس وقت فرعون موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرنے بحیرہ کلثم پہ چلا تھا نا, اور فرعونی 12 لاکھ کے لشکر تھا, اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم 6 لاکھ کے لشکر میں تھی, اور بحیرہ کلثم پہ ٹھہرے تھے, ابھی اس کے راستے نہیں بنے تھے, تو قوم نے کہا تھا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ, ہم پکڑے گئے, فرعونی آ کے ہمیں مار دے. ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا ان ربی معی سیہدین, کہ میرے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے. اللہ نے ہمیں سیدھے راستے پر رکھے, ڈرو نہیں. راستے بن گئے, قوم کراس ہوئی, فرعون راستوں میں آیا تو بن. لیکن لفظ پہ غور کریں, ان ربی معی, سبحان اللہ, یہ ہے میرے ساتھ ہے. اور حضور کا لفظ دیکھیں ان اللہ معنا, اللہ کی مدد ہم دونوں کے ساتھ ہے. آپ اندازہ لگائیں یہ رسول اللہ کے صحابی کا مقام ہے. آپ حضرت قاضی صاحب کی ابھی بات کر رہے تھے, قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ. یہاں حضرت قاضی صاحب کا ایک جملہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے ایک دن کہا کہ تم سارا دن یہی دلیل دیتے ہوئے یقول لصاحبہ, اپنے صاحب سے کہا, صحابی سے کہا, ساتھی سے کہا, کہ یہ لفظ کوئی عزت والا ہے ابو بکر کے لیے؟ ہم نے کہا جی عزت ہے, اللہ نے صاحب کا, قرآن میں اللہ نے صاحب ایک اور کے لیے بھی کہا ہے, اور وہ تو کافر ہے. کیسے کہتے ہیں, اس مخالف نے میرے سامنے قرآن کی آیت پڑھ دی, سورۃ یوسف کی, یا صاحب السجن. یوسف علیہ السلام وقت کا نبی ہے اور جیل کا ساتھی غیر مسلم ہے, اسے کہتے ہیں یا صاحب السجن, کوئی جیل کے ساتھی, کوئی جیل کے صاحب. تو صاحب کا لفظ ادھر تو کافر کے لیے آیا, اور ادھر تم اہل سنت والجماعت کہتے ہو اذ یقول لصاحبہ, یہ ابو بکر کے لیے بھی صاحب کا لفظ ہے. یہ کیسے ابو بکر کی عزت بنی؟ اللہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. حضرت قاضی صاحب نے صرف جواب نہیں دیا, اہل سنت کے مسلک کی وکالت کا حق ادا. کہنے لگے ایک بندہ ساون کے موسم میں اندھا ہوا تو ساون نے اندھے نو سارے چیزیں ساوے نظر آتے, کہ اتنا بڑا فرق اسی آیت میں موجود ہے, اسی لفظ میں ہے, تمہیں نہیں نظر آیا؟ کہ کیا؟ کہ وہاں لفظ ہے صاحب السجن, جیل کا ساتھی, جیل کا صاحب, اور ادھر ہے اذ یقول لصاحبہ, حضور کا ساتھی. اذ یقول لصاحبہ, ادھر صاحب کا تعلق جیل کی دیواروں, اینٹوں, گارا, مٹی کے ساتھ نسبت ہے.
ادھر صاحب کا تعلق والضحیٰ کا چہرہ، واللیل کے بعد یاسین کا دان، سبحان اللہ یا صاحب یہ سجن کا معاملہ کافر کا، ادھر محمد الرسول اللہ کے ذات کا، فرمایا جتنا جیل کے گارے، دیوار کی اینٹ، دیوار کی مٹی اور حضور کی ذات میں فرق ہے، اتنا اس صاحب پہ اور اس صاحب کے رتبے میں فرق ہے۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، رب کریم نے یہاں فرمایا جو حضور کی بات کو نقل کیا کہ وہی وقت تھا جب پیغمبر اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے ہم نہ کر اللہ ہم دونوں کے ساتھ۔ پھر فرمایا کہ اگر لصاحبی ہی ضمیر جسے کہتے ہیں پروناؤن انگلش میں، یہ ضمیر نہ ہوتی تب بھی ابو بکر کی صحابیت اعلیٰ تھی۔ کیوں؟ آگے لفظ ہے ان اللہ معنا، اللہ کی مدد میرے ساتھ بھی ہے، تیرے ساتھ۔ کافر، غیر مسلم، بے ایمان، غدار اور وفادار ایک جیسے نہیں ہوتے۔ مدد حضور پہ بھی ہے، مدد اس صاحب پہ بھی ہے، تو پتہ چلا یہ صاحب اعلیٰ مولا افضل اشرف۔ میرے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ کی تسلی پہ تسلی بھی آ گیا، لیکن وہ بالکل ایسے غار کے دہانے پہ ہیں کہ ان کے پاؤں ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور وہ نیچے ہو کے تھوڑا اونچا دیکھے تو ہمیں بھی دیکھ لیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے اسی وقت پریشانی کی بات تو حضور کے کہنے پہ چھوڑ دی، لیکن ایک شخص دوسرے سے بات کر رہے اور ہم سن رہے ہیں، وہ کہتے ہیں غار میں آئے ہیں، تو ابو جہل کہتے ہیں واقعی تیرے تے علم دی مت ماری گئی ہے، اے بکڑی تے جالا تینوں نظر نہیں آتا، یہ نظر نہیں آتا، یہ کبوتری انڈے دے رہی ہے، کوئی انسان ادھر آئے تو اڑ نہ جائے، یہ تجھے نظر نہیں آتا، دبا۔ پھر اس کو وہاں سے بھگا۔ کہتے جاتے ہوئے کافروں میں سے ایک کافر بیٹھا، غار کے دہانے پہ اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ روایت میں آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام کو دیکھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں دیکھ رہا۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو دیکھ رہا۔ کہا انسان میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اس طرف منہ کر کے پیشاب نہیں کرتا جسے اسے لگے کوئی دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہوتا تو کبھی ادھر بولے۔ دیکھو اللہ نے کیسے اندر کر دیا۔ میرے دوستو 3 دن 3 رات یہاں گزری ہیں۔ ابو بکر صدیق کی غار کی نیکیاں کتنی ہیں؟ کنز الامہات میں روایت ہے اماں رضی اللہ عنہا نے آسمان کے تاروں کو دیکھا تھا۔ حضرت اماں عائشہ نے کہا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کہ دیکھ رہی ہوں آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی۔ تو فرمایا ہاں ہے۔ کہ رسول اللہ کون ہے؟ حضرت رسول اللہ کا جواب تھا کہ عمر ہے۔ اماں عائشہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن وہ خوشی نہیں دکھائی جو دکھانا چاہیے تھی۔ کہ عائشہ خاموش ہو گئی، ظاہری بات ہے وہ تو اپنے ابا جی کے بارے میں سمجھ رہی تھی نا۔ تو حضرت عمر کا جواب ہے نہیں کہ ابو بکر غار کی 1 رات کی نیکی دے دے، میری پوری زندگی کی نیکیاں دے۔ چکمال کے غیرت مندوں کبھی سوچا کہ ابو بکر نے ادھر کون سی نیکیاں کی تھی، کون سی نمازیں پڑھی تھی، کون سے روزے رکھے تھے، کون سی تہجدیں پڑھی تھی؟ ادھر ایک ہی نیکی ہے، اللہ کی امانت کی حفاظت ہے اور ایسے حضور کا دیدار ہے جیسے رحم میں قرآن رکھتے تھے۔ یہ ابو بکر صدیق کی نیکی ہے۔ ادھر ابو بکر نے جو دعائیں مانگی ہیں نا، ان میں ایک دعا یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں نا خدا کا ارشاد ہے، نبی پاک شافی محشر ہے، جو شافی محشر ہیں وہ ابو بکر صدیق کے داماد ہیں۔ خدا کا ارشاد ہے، غار ثور پہ بیٹھ کے صدیق اکبر نے مانگی دعا، خدایا مجھے حضور سے کبھی نہ کرنا جدا، غیب سے آئی ندا، صدیق تیری منظور ہوئی فریاد ہے۔ خدا کا ارشاد ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کی اس دعا میں اتنا اثر ہے کہ وہ پہرا شروع ہوا ہجرت کی رات، ختم نہیں ہوا۔ ابو بکر کا پہرا روزہ رسول میں آج بھی برقرار ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہرا آج بھی برقرار ہے، یہ اسی رات کی دعا کا اثر ہے۔ میرے دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ 3 دن غار میں بیٹھ کے بے خبری میں نہیں گزارے،
پورا پلان بنا کے گئے تھے کہ روزانہ کی خبر مجھے گھر والے دیں گے. کون دے گا؟ عبداللہ بن ابو بکر صدیق کا بیٹا. یہ خبر پہنچانے آئے گا، اس کے قدموں کی تلاش نہیں ہوگی تو اس کی قدموں کی تلاش کیسے مٹائی جائے گی؟ تو ابو بکر پہلے سے پلان بنا کے آئے ہیں. ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پہ تو نے ہمیں آ کے باہر کی خبریں دینی ہے تاکہ ہم نے فیوچر پلان بنانا ہے کہ کب نکل کے ہم جائیں. لیکن غلام عامر بن فہیرہ کو کہا تھا، یہ دونوں صحابی ہیں، انہیں کہا تھا جب عبداللہ آ جائے پیچھے سے بکریوں کا ریوڑ لے کر تو نے آنا ہے تاکہ نشانات بھی ختم ہو. بات یہ ہوگی بکریاں چرانے جا رہا ہے نا، وہ بکریاں چرانے بھی جاتا، دودھ پلانے بھی جاتا، ٹھیک ہے، اور یہ روزانہ کی خبریں بھی ہوتی ہیں. ابو بکر اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، اپنے غلاموں کو، اپنے ملازمین کو، اپنے کارندوں کو بھی حضور پاک پہ لگا رہے ہیں. میرے دوستو، ایک ہوتا ہے منافق، ایک ہوتا ہے مخلص. منافق اس وقت آتا ہے جب مال ہو، مخلص اس وقت رہتا ہے جب مال ہو. یہ مار کا ساتھی ہے، یہ مال کا معاملہ والے نہیں ہیں. میں یہاں ایک جملہ کرتا ہوں. ابو بکر صدیق کے گھر آئے تھے نا کافر، حضرت اسما سے آ کر کہا تھا ابا کہاں گیا؟ اسما ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ سے 27 سال عمر میں بڑی ہے. حضرت اسما کوئی عام بچی نہیں ہے، ابو بکر کی لخت جگر ہے. انہیں ابو بکر نے دونوں طریقے سکھائے تھے، اپنوں سے بات کیسے کرنی ہے، غیروں سے کیسے کرنی ہے. کہا تمہیں کھانے پینے کی فکر نہیں کرنی کہ تمہارا مال تمہارا ابا لے کے جا رہا ہے. تمام بینک بیلنس جو ابو بکر کے تھے وہ ساتھ تھے. کہا تھا ابا، میرا ابا، تیرا دادا، ابو کو آفا، وہ پوچھے تو تسلی دینا، باقی تجھے کما کے تیرے بھائی دیں گے ٹھہرے ہوئے ہیں. کہا جی بہت اچھا. وہی دادا جی نابینا ہے اور اس نے پوچھ لیا تمہارے لیے بھی کچھ چھوڑ کے گیا ہے یا سب کچھ لے کے گیا؟ اب ابو بکر تو سب کچھ لے کے گیا ہے نا. یہ تو وہ ہے جو سوئی پہ بھی ہاتھ پھیرتا تھا کہ یہ نہ ہو کہ حضور کے لیے رہ جائے. آج اس کی عزت ہے وہ کتنا. تو بیٹی نے کہا ابا جی بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں. کہا کیا؟ تو انہیں جیسے درہم و دنانیر کے سکے ہوتے ہیں نا، اس طرح سکوں کی کچھ پتھر کی وہ اٹھائیں سکرے سے اور اس کو اسی ڈبے میں رکھا جس ڈبے میں گویا اس زمانے میں جو تھا جہاں پر پیسے پڑے ہوتے تھے، اوپر کپڑا رکھا اور دادا جی کا ہاتھ اوپر لگ رہا ہے. اس نے کہا بڑا مال پڑا ہے. اپنوں سے بات کا طریقہ بھی بیٹی کو سکھایا. غیر سے کیسے سکھایا؟ وہ لانتی آیا نا ابو جہل، تیرا ابا ہے؟ کہا جی نہیں ہے. چلا گیا ہے. کہا کہاں چلا گیا؟ کہا جہاں جانا تھا. کہا کہاں جانا تھا؟ کہا جہاں پہنچ گیا. غیر سے سکھانے. اس ظالم نے تھپڑ مارا تھا حضرت اسما کو. جوان بیٹی، دشمن آ کے چہرے پہ تھپڑ مارے، تمہارے سینے میں ابا والا دل ہے، تم بھی اپنی بیٹیوں کے باپ ہو، مجھے بتاؤ کیا حالات ہوں گے باپ کے؟ ابے کی کیا حالت ہوگی؟ جوان کواری بیٹی کے چہرے پہ آ کے دشمن اعظم تھپڑ مار رہا. یہ ابو بکر نے برداشت کیا ہے اللہ کی امانت کی پہلے. یہاں کہتے ہیں کہ ابو بکر نعوذ باللہ حضور کی بیٹی کا حق کھا گیا. میں اس لعنتی نظریے کو کہاں تک دیکھوں جو اپنی بیٹی اسلام پر پیش کر دے، جس کی بیٹی کافروں کے ہاتھوں تھپڑ کھائے، جس کی بیٹی اپنا ایزار 2 حصے کر کے ایک حصے سے عزت کی حفاظت، ایک حصے سے حضور کا سامان باندھے، جس کا مال حضور کی ذات پر، دین اسلام پہ، شریعت پہ، مذہب اسلام پہ قربان ہو، جس کی نسل، جس کے ملازم، جس کے اموال و اوقات دین کے تحفظ پہ لگے، اسے اس سے بڑی گالی اور کیا ہوگی کہ یہ نبی کی بیٹی کا حق کھا گیا ہے؟ جی نہیں، یہ حضور کی بیٹی کا حق کھانے والا نہیں، حق دینے والا ہے. ہم کھا گیا، یہ میں مانوں کہ یہ کھا گیا. اور ظالمو، ابو بکر تو وہ ہے جس نے حضور پر بیٹی نچھاور کی. عائشہ 400 درہم اس زمانے میں حق کے مہر بنا. 200 درہم 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، 100 تولے سے زائد حق مہر بنا ابو بکر کی بیٹی کا. اسی نے اپنے جیب سے 400 درہم نکالے، 100 تولہ چاندی سے زائد حضور کو ہدیہ دیے.
گفٹ دیے کہ اب آپ مالک ادا کر دیں. یہ جو حضور کے ساتھ مکہ سے گیا مدینہ میں رہا ہے رہے گا, آج تک حضور کے بغیر واپس نہیں آیا. یہ حق کھا گیا, یہ حق کھا گیا. یار اللہ اکبر. اچھا اگر یہ حق کھا گیا تو پھر جب ابو بکر صدیق دنیا سے گئے, عمر گئے, عثمان گئے, حضرت علی کا دور آیا, 4.5 سال امیر المؤمنین حضرت علی رہے. فدق کی زمین پر ڈیم تو نہیں بن گیا تھا, فدق کی زمین کو پانی تو نہیں نکل گیا تھا, فدق کی زمین پہ دریا و سمندر تو نہیں آیا تھا. فدق کی زمین تھی حیدری تلوار صاحب ذوالفقار, لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار. اس نے یہ زمین اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں دی؟ آؤ میرے شہزادے حسن, میرے شہزادے حسین, لو اپنی اماں کا حصہ. کیوں نہیں دیا؟ حضرت علی کے بعد امام حسن مجتبی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ عادل بنے, 6 ماہ تک بنے, پھر خلافت حضرت معاویہ کے سپرد کی, وہاں پر ساری شرطیں لکھوائی, ایک شرط بھی نہیں لکھی کہ فدق کی زمین ہمیں دی جائے. کیوں؟ انہیں بھی اپنی اماں کے حق کا خیال نہیں تھا. انہیں بھی اماں کا حق چھوڑو, انہیں کا تو اپنا حق ہونا چاہیے. اپنے حق کی بات انہوں نے نہیں کی. دنیا اسلام کا قیامت تک دنیا کفر کو چیلنج ہے, اس کا جواب تمہارا ابا دادا بھی نہیں دے سکتے. ایک ظالم نے جواب دینے کی مجھے کوشش کی انٹرنیٹ پر, انہوں نے کہا جی مفتی عبدالواحد قریشی کا جواب جو چٹکیوں میں ہم دیں گے. اہل بیت نے اسی لیے حق دوبارہ نہیں لیا کہ جی اہل بیت سے جب ایک چیز چھین لی جائے وہ دوبارہ نہیں لیتے, اس لیے اہل بیت نے نہیں لیا. میں نے کہا کہیں کی کہیں کا روڑا بھان متی نے کنبا جوڑا, تم ادھر آئے ادھر پھنسے. اگر فدق کی زمین غصب کر لی گئی تھی اسی لیے اہل بیت نے نہیں لی کہ جو چیز چھین لی جائے واپس نہیں لیتے. پھر تمہارا دعویٰ ہے خلافت ابو بکر نے چھینی, عمر نے چھینی, عثمان نے چھینی, پھر حضرت علی نے, امام حسن نے خلافت دوبارہ کیوں قبول کی؟ میرا سوال ہے, میرا چیلنج ہے, تم اپنی ماں کی کوکھ سے 7ویں مرتبہ بھی جنم لے کے آ سکتے ہو, لے کے آ جاؤ. اس سوال کا جواب لاؤ کہ اگر چھینی ہوئی چیز اہل بیت نہیں لیتے, فدق نہیں لیا, تو خلافت کیوں سنبھالی؟ اگر خلافت سنبھالی تو پھر ماننا پڑے گا تمہارے منہ پہ لعنتیں برستے ہوئے کہ خلافت نہیں چھینی گئی تھی. یہ حق ابو بکر کا تھا, پھر عمر کا تھا, پھر عثمان کا تھا, پھر علی کا تھا. یہ ترتیب خلافت ترتیب عقائد تھی, ترتیب خلافت ترتیب فضائل تھی, ترتیب خلافت ترتیب یہ نبوت تھی, اسی لیے تو لے لی. اگر تو ادھر حق مانے گا تو پھر خلافت حق تھی, تو پہلے حق خلیفہ کا فیصلہ حق کیوں نہیں تھا؟ جی نہیں. وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, تم ایک دوسرے کے قیامت تک بھی مددگار بن جاؤ, تم اس سوال کا جواب نہیں لا سکتے. میرے دوستو, ابو بکر مال کھا گیا, اس سے بڑی گالی ابو بکر کو نہیں. یہ تو براہ راست حضرت علی کو گالی ہے کہ بیوی کا حق نہ لے سکے, براہ راست امام حسن کو گالی ہے کہ اماں کا حق نہ لے سکے. آؤ میں بتاتا ہوں, ہمارے استاد مکرم علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمت اللہ علیہ ایک جملہ کہتے تھے کہ فدق تو تم نے سمجھا ہی نہیں ہے, نہ بصیرت ہے نہ عقیدت ہے. مسئلہ 2 وجہ سے سمجھ آتا ہے, یا بصیرت ہو یا عقیدت ہو. عقیدت ہے نہیں, بصیرت اللہ نے تمہاری مت مار دی ہے,
تمہیں کیسے سمجھ آئے؟ یہ فدق کی زمین اما فاطمہ کو پتا تھی، ما افا اللہ علی رسولہ، یہ مال فے ہے، اس پہ وراثت نہیں چلتی۔ اما فاطمہ رضی اللہ عنہ کو علم میں تھا کہ یہ وراثت نہیں ہے، پر اما فاطمہ نے سوال کیا، وراثت کے لیے نہیں، حق لینے کے لیے نہیں، میراث بنانے کے لیے نہیں، صرف اس بات کو ظاہر کرانے کے لیے کہ پوری زندگی ابو بکر میرا ابا کا ساتھی، پوری زندگی ابو بکر میرے ابا کا دلدار، وفادار، عہدیدار، تابعدار، جانثار ہے۔ کیا میرے ابا کے جانے کے بعد میرے ابا کے فیصلے کو میری وجہ سے کہیں بدل تو نہیں دیتا؟ آؤ ذرا چیک کروں، آؤ ذرا دیکھ لوں، آؤ ذرا امت کو سمجھاؤں، بتاؤں، سناؤں کہ کیا میری رعایت کر کے میرے ابا کا فیصلہ ابو بکر توڑتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ ابا کا فیصلہ ہے الانبیاء لا نورث ولا نورث، انبیاء کی میراث نہیں بٹتی۔ آؤ جب مجھے ابو بکر میرے سامنے ابو بکر کا رتبہ، میرا رتبہ ابو بکر کے سامنے ہوگا، وہ کہے گا ہمارے نبی کی 7 اولادیں، 3 بیٹے 4 بیٹیاں، 6 دنیا سے چلی گئی، اکلوتی اولاد ہے اس وقت اما فاطمہ جو اب موجود ہے، بہن بھائی چلے گئے، کیا اس کی میری وجہ سے میرے ابا کا فیصلہ ابو بکر بدلتا ہے یا نہیں؟ چیک کروں۔ ارسلت الیہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، جنت کی سردار، انہوں نے خط لکھا، فدق چاہیے، بعین ہی جواب ابو بکر کا آیا، آپ کے ابا ہمارے پیغمبر کا فیصلہ ہے، وراثت نہیں بٹے گی، فاطمہ زمین چاہیے، اس دھرتی کی زمین پہ انگلی رکھنا تیرا کام، تیرے قدموں میں لا کے رکھ دینا تیرے ابا کے اس نوکر کا کام، لیکن جس زمین کا کہا ہے اس کے لیے فیصلہ نبوت ہے، نہیں بٹے گی، میں فیصلہ نہیں توڑ سکتا۔ یہی بات ہے، اما فاطمہ نے ابو بکر کا رتبہ ظاہر کیا، اسی بنیاد پہ اما فاطمہ نے فیصلہ قبول کیا، یہی فیصلہ عمر و عثمان کے دور میں نافذ رہا، تبھی تو حیدر کرار نے اسی فیصلے کو مانا، سوال نہیں کیا، حسن مجتبیٰ نے اسی فیصلے کو مانا، سوال نہیں کیا۔ آج تک امت مسلمہ اسی فیصلے کی قائل و فاعل ہے، اعتراض نہیں کرتی، لیکن یہ فیصلہ تب سمجھ آئے جب دماغ میں بصیرت ہو، جب آنکھوں میں عقیدت ہو، جب عقیدت بھی زیرو، بصیرت بھی زیرو، تو پھر مسئلہ شریعت سمجھ نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اسی وجہ سے کہ برتن گندا ہو تو لوگ اس میں دودھ نہیں رکھتے، اور دل کا برتن گندا، زبان کی برتن گندا معاملہ جو ابو بکر کو گالیاں دے، اس گندے برتن میں رب ایمان کیسے رکھے گا؟ ابو بکر نے مال نہیں کھایا، ابو بکر نے مال لگایا، ابو بکر نے جان لگائی، ابو بکر نے جوانی لگائی، اولاد لگائی، اموال و اوقات لگائے، تبھی تو آج اس دنیا میں، آخرت تو ہے ہی، اس دنیا میں جتنا قریب حضور کہ ابو بکر ہے اس دھرتی میں ایسا کوئی نہیں، ایسا کوئی نہیں۔ میرے دوستو، میں اسی بات پہ کہہ کر بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ہے مشکل رات نبی کی ہجرت والی، ساتھی صدیق یار غار ہے، کندھا صدیق تیرا رسول خدا سوار ہے، 3 میل کی چڑھو گا چڑھائی، میرا نبی سے اقرار ہے، رک جاؤ صدیق رک جاؤ، یہی سور غار ہے، سو گئے پیغمبر صدیق کی گود میں، صدیق اللہ کی امانت کا پہرے دار ہے، اے دشمن صدیق دیکھ دیکھ کے جل جا، کر ماتم یا پٹکا لگا، صدیق آج بھی روزے رسول میں آباد ہے، اسی روزے رسول میں رہتا عمر جلال ہے، جس کو مانگا نبی نے خدا سے دعا مانگ کر، آیا عمر آیا عمر، عمر اسلام کی بہار ہے، عمر کا دشمن رو رو کے مرے گا، یہ ٹولہ ہے دجال کا، اسی لیے دونوں جہاں میں خفار ہے مشکل رات نبی کی ہجرت والی، ساتھی صدیق یار غار ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔